اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، لڑکیوں اور لڑکیوں کے چند نام ایسے ہیں جو بچوں کو بدنصیبی اور بدقسمتی کی دلدل کی جانب دھکیل دیتے ہیں۔ وہیں کچھ ایسے بابرکت اور خوبصورت نام بھی ہیں کہ جن بچوں کے اگر یہ نام رکھے جاتے ہیں تو ان پر تا حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابہ کرام کے ایسے بہترین، نایاب اور قیمتی نام کے بارے میں بتائیں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور اگر سنے بھی ہوں گے تو ان کی فضیلتوں سے آپ بے خبر ہوں گے۔ آپ کے قریب میں بھی کسی بچوں کے یہ نام نہیں ہوں گے۔ تو پیارے دوستوں، جو سب سے پہلا نام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کا ہے کہ جنہوں نے 10 سال تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ڈانٹا اور نہ ہی کبھی مارا، بلکہ ہمیشہ انہیں پیار سے سمجھایا۔ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 100 بیٹے عطا فرمائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 بیٹے عطا فرمائے۔ اس کا مطلب انس نام کے لڑکے کبھی بے اولاد نہیں ہوں گے۔ اس مبارک نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مایوس نہیں رکھیں گے۔ ان کی اولاد میں، جان میں، مال و دولت میں، الغرض زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسانیاں ہوں گی، لہٰذا انس نام بہت ہی پیارا نام ہے۔ دوستوں، جو دوسرا نام ہے وہ نہایت ہی بابرکت ہے اور وہ ہے حسن۔ ماشاءاللہ، اس نام کا مطلب ہے پیار، محبت، خوبصورتی کی انتہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے نام حسن اور حسین بتلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو نام ایسے ہیں کہ آج سے پہلے کسی نے نہیں رکھے، حسن اور حسین۔ یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ اگر دونوں ناموں کو اکٹھا کر لیا جائے تو حسنین کا لفظ بنتا ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی لفظ ہے، یعنی دونوں نوروں کا اکٹھا ایک ساتھ پکارنا۔ تو اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل پاک سے محبت اور عقیدت کا معاملہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ جب بھی کوئی نیک کاروبار شروع کرے گا یا کسی مسجد کی تعمیر کا ارادہ کرے گا یا کوئی کمپنی وغیرہ بنائے گا تو حسنین سے بڑھ کر پیارا نام اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے بھی حسنین نام رکھنا بہت ہی افضل اور بہت ہی قیمتی ہے۔ دوستوں، تیسرے نمبر پر جو نام آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا نام ہے جو کہ حسن و جمال میں بھی اہل مکہ میں سب سے آگے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اہل ایمان میں شامل کیا تھا۔ ان کا مبارک نام ہے وحیہ قلبی۔ یہ مکہ کے انتہائی حسین و جمیل نوجوان تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ کیسر روم کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا خط بھی حضرت وحیہ قلبی لے کر گئے۔ حضرت جبرائیل امین جب بھی انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو حضرت وحیہ قلبی کے روپ میں آتے تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً پہچان لیتے کہ اب جبرائیل امین وحیہ کی صورت میں میرے سامنے تشریف فرمائے۔ اس لفظ وحیہ کا مطلب بھی یہی ہے، قوم کا سردار، لہذا جس بچے کا یہ نام ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شخصیت میں سرداری، بزرگی اور عزت والا عنصر نمایاں ہوگا۔ لہذا وحیہ نام بھی بہت ہی پیارا اور رحمتوں اور برکتوں والا نام ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی کا نام ملحان، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے خوب فائدہ حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ جو شخصیت اور کردار میں، اعمال میں اپنی مثال آپ ہیں، ہر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منفرد شخصیت تھی، منفرد کردار تھا۔ ملحان کا لفظی معنی ہے نمکین۔ تو پیارے دوستوں، جس طرح نمک کے بغیر کھانوں کا کچھ ذائقہ نہیں، اسی طرح نبی کے صحابی ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر صحابہ کرام کی مجلس کا لطف کم پڑ جاتا،
لہذا ملحان ایسے صحابی تھے کہ جس مجلس میں ہوتے اس مجلس کو 4 چاند لگ جاتے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو لوگ غیر مسلم اور غیر معنی نام رکھتے ہیں جیسا کہ ازلان، آریان، آزان، دل کے کانوں سے سنیں، نام ہے ملحان۔ اب بتائیے کہ ایسی بابرکت نام کی موجودگی میں غیر اہم اور غیر معنی نام کوئی کیوں رکھے گا؟ لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دین کی جانب متوجہ ہوں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں۔ ملحان نام سے ہی ملتا جلتا ایک اور پیارا نام ہے حیان، مطلب ہے زندگی والا، صحت والا، ہمت والا، بہادر، اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری قوت استعمال کرنے والا، اپنی جان لگانے والا۔ اور جان لیجئے کہ یہ بھی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ حیان نام رکھیں۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو بھی نام بیان کر رہے ہیں یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے نام ہیں۔ ان میں سے کوئی سا بھی نام اپنے بچوں کا رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان ناموں کی برکت سے مرنے کے بعد بھی ثواب اور اعمال کا سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے، کیونکہ آپ صحابہ کے نام زندہ کر رہے ہیں، ان ہستیوں کے نام زندہ کر رہے ہیں جنہوں نے دن رات اسلام کی خدمت کی اور دین کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ آپ ان ہستیوں کے ناموں کو زندہ کر رہے ہیں کہ جن کا نام میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر بار بار آتا تھا۔ یہ وہ نام ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت دی، مرتبہ دیا، مقام دیا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعائیں ملی ہیں۔ تو ان ناموں کی برکت سے ہمارے بچوں پر بھی رحمتیں، برکتیں کیوں نازل نہیں ہوں گی؟ تو پیارے دوستوں، اگلا نام جانتے ہیں جو کہ ہے قیس یا محمد قیس۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ دوستوں، یہ وہ صحابی ہیں جو دوسرے صحابہ کو دین کی باتیں بڑے ہی لطیف اور پرکیف انداز میں سنایا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، اب بتائیے کہ کیسر نام اچھا ہے یا قیس؟ یقیناً قیس میرے آقا کے ہونٹوں سے عزت اور احترام کے ساتھ جاری ہوتا تھا، تو کیوں نہ یہ نام رکھیں؟ کیسر کو پیچھے کریں اور قیس کو آگے کریں۔ ایک اور پیارے صحابی کا نام ہے عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا مطلب ہے پاک دامن، اور اسی کی مناسبت سے بچی کے لیے نام عفیفہ بھی بہترین ہے۔ تو عفیفہ نام کا مطلب ہے پاک دامن عورت۔ اسی طرح سے ایک نام ہے ہانی۔ پیارے دوستوں، جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 صحابیوں کا نام ہانی تھا۔ اس کا مطلب ہے مبارکباد، خوشگوار زندگی، خوشخبری دینے والا، خوشخبری دینے والا اور محبت دینے والا۔ تو اس نام کے ساتھ محبت کا اضافہ کر سکتے ہیں، یعنی محمد ہانی۔ نہایت خوبصورت اور مختصر سا نام۔ پیارے دوستوں، اگلا نام جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ نام ہے اسیرم۔ اسیرم، اور اس نام کا مطلب ہے بہادر، دلیر۔ یہ واحد وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری میں مصروف تھے کہ اسیر نامی ایک حبشی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے ہیں، جنگ میں جا کر شریک ہوتے ہیں، انتہائی دلیری اور بہادری سے کئی مشرکوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے خود بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ ایک بھی نماز ادا نہیں کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح جنت میں حوروں کے مابین پہنچ چکی ہے، اس کے بدن کی خوشبو سے حوریں اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں۔ یہ واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اسیرم نام اپنے بچوں کا ضرور رکھیں۔ پیارے دوستوں، ایک اور نام ہے منہال۔ یہ نام بھی نہایت ہی خوبصورت ہے۔ اس نام کا مطلب پانی کے چشمے سے، یعنی لوگوں کو سیراب کرنے والا، لوگوں کو بہت زیادہ دینے والا، یعنی بے انتہا سخاوت کرنے والا۔ انشاءاللہ تعالی اس نام کی برکت سے بچے کے اندر سخاوت کی کیفیات ہوں گی اور اس کی سخاوت پوری دنیا کے لیے ہوگی۔ پیارے دوستوں، اگلا نام ہے عکاشہ۔ ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے صحابی کی مجلس میں تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شامل فرما دیا۔ اس کے بعد ایک اور دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات انہوں نے بھی عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ سبحان اللہ، کیسا برکت والا نام ہے عکاشہ، یہ بھی لڑکے کا نام ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا کہ کس قدر خوبصورت، منفرد اور برکتوں والے نام ہیں ہمارے صحابہ کے، اور کتنی فضیلتیں ہیں ان ناموں کی۔ نام نہاد ماڈرن ناموں کو اختیار کرنے کے بجائے یہ نام تجویز کریں۔ دنیا میں رحمتیں، برکتیں، اور آخرت میں بھی رحمتیں اور برکتیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔